بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پرچہ اول کا کوشچن نمبر 5، جس میں ہم نے اس سے پہلے ای میل کا ذکر کیا تھا، آج ہم بلاگ نویسی کی بات کریں گے۔ چیز کو تحریر کرنے سے پہلے اس کی تحریر کے مقاصد اور اس کے انداز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سوال ای میل کے ریفرنس سے کئی جگہ کیا گیا ہے کہ آیا ای میل کے علاوہ اور کیا آ سکتا ہے، جسے ہم نے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ سوال فنکشنل رائٹنگ سے ہے۔ فنکشنل رائٹنگ میں بلاگ نویسی بھی آتی ہے۔ ایک ویب پیج ہے یا ویب سائٹ ہے جس پر ایک غیر رسمی تحریر لکھی جاتی ہے اور زندگی کے ہر موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ڈائری لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یعنی روز مرہ کے معمولات جو ان سے گزرتے ہیں ان کو وہ قلم بند کر لیتے ہیں۔ ڈائری دراصل ایک نثری نمونہ ہے۔ ہم بلاگ نویسی کو ڈائری نما نثری تحریر، جسے ہم آن لائن پڑھتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ بلاگ ذاتی تاثرات پر بھی ہو سکتا ہے اور بلاگ تجارتی اور غیر رسمی کے ساتھ ساتھ رسمی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال بڑا آپ کے لیے توجہ طلب ہے کہ آخر رسمی اور غیر رسمی خط کے ساتھ ساتھ یہ بلاگ نویسی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ دیکھیں، جب ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں شامل ہیں جو روز مرہ ہمارے سامنے پیش آتی ہیں۔ جیسے آپ اپنے کام کے لیے یا اپنے اسکول کے لیے، کالج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت پہ پہنچیں، تو آپ ٹریفک سے جو ہے وہ سارا منظر دیکھتے ہیں، ایک رش کا عالم ہوتا ہے، ہر ایک آدمی صبح صبح جو ہے اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں، کام کرنے والے ہوں یا مزدور طبقہ ہو۔ ہر شخص کو آپ نے صبح اپنے کسی نہ کسی کام میں مصروف دیکھا ہے، اور یہ مصروفیت جب آپ فرصت پا جاتے ہیں تو بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس مصروفیت کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ تو بلاگ جب ذاتی طور کے پر آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں تو وہ بلاگ کی ذاتی یا غیر رسمی تحریر کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے مشاہدے میں یہ دیکھا کہ آپ کو جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو کسی سواری کے نہ ملنے پر جو ہے وہ الجھن کا آپ شکار ہوئے، یا کسی ایسے حادثے کا آپ شکار ہو گئے، یا کوئی ایسا حادثہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس میں آپ نے افراتفری اور جناب ایک پینک کی صورت دیکھی۔ تو یہ سارے جو ہیں غیر رسمی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ رسمی مسائل ہیں جن کا ذکر آپ تحریری طور پر بلاگ رائٹنگ میں کرتے ہیں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ بلاگ کا مقصد کیا ہے، بلاگ کو لکھا کیسے جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاس پیپر میں ڈائریکٹڈ رائٹنگ کے لیے کچھ نکات دیے جاتے تھے، یہاں بھی ایگزامنر آپ کو کچھ نہ کچھ نکات دے گا۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پیپر کی نوعیت کیا ہے اس کا اندازہ ابھی فی الحال نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جو سلیبس ہے اس کے حوالے سے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے اور کتابوں کو مرتب کرنے والے اس بات پر طلباء کو تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پہ کہ ای میل کے سوال کے علاوہ بھی اگر مکالمہ نویسی اور رپورٹ نویسی آ جائے، یا غیر رسمی کے ساتھ ساتھ رسمی ای میل آ جائے، یا بلاگ رائٹنگ آ جائے، یا جناب اشتہار کے اوپر یا پکچر رائٹنگ پر کوئی چیز آ جائے، تو بچہ اسے کیسے لکھے گا۔ ایگزامنر آپ کو کوئی نمونہ نہیں پیش کر رہا، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی سوال کو دیکھ کر آپ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اس کو پہلے سے آپ واقف ہوں۔ اس لیے ہم یہ مختلف قسم کی تحریری مشقیں آپ کو کرا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک نمونہ آپ کے سامنے
بلاگ رائٹنگ کا پیش کر رہی ہوں، اور اس بلاگ رائٹنگ میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈائریکٹڈ رائٹنگ کرتے تھے۔ اس میں نکات دیے گئے ہیں، ان نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے 150 الفاظ کا ایک ایسا مضمون لکھنا ہے جس کا پیراگراف نمبر اول تمہیدی ہوگا، وہ عنوان کے تحت ہوگا، اور پیراگراف نمبر دوم جو ہے وہ کانٹینٹ، یعنی آپ کے دیے گئے نکات اور آپ کی رائے اور ساری تفصیل اس میں ہوگی، اور